الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آفر آیا، اور ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے تک اور رمضان کا پورا مہینہ صحیح سلامت عافیت کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ گزارنے کی اور اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹری میں یا کوئی کمپنی میں یا کوئی کسی جگہ جو ہے بہت سالوں سے یا بہت دنوں سے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایک مہینہ متعین ہوتا ہے جو مالک ان کو خوشی میں بونس دیتا ہے یا پھر ان کو زیادہ پیسے دیتا ہے. لیکن اللہ کا نظام بھی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہاں تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر دن میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے 700 سے بڑھ کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جس میں کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ مختصر فضیلت اور پہلے عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. سب سے پہلے ہم اس مہینے کی فضیلت جان دیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخر تاریخ میں ہم کو نصیحت کرتے. یعنی متعین نہیں ہے، اگر یہ کہہ لے تو کوئی غلط بات بھی نہیں کہ 29ویں شعبان کو کرتے یا پھر 28ویں شعبان کو کرتے. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ غیر رمضان میں فرض پڑھنے کے برابر ہے. اگر کوئی رمضان المبارک میں نفل پڑھتا ہے تو غیر رمضان میں فرض پڑھنے کا برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی رمضان المبارک میں فرض پڑھتا ہے تو غیر رمضان کے اعتبار سے 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ اندازہ لگائے کہ کوئی نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب، کوئی فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور دوسری فضیلت اس مہینے میں یہ ہوئی کہ تمام محترم اور مکرم کتابیں جو ہے اس مہینے میں نازل ہوئی. پہلے تو قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بتدریج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے جو مختصر اترے تھے وہ بھی اسی مہینے میں جو ہے نازل ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی. اور حضرت عیسیٰ پر جو ہے انجیل نازل ہوئی. تو اس مہینے میں جو ہے یہ تمام چیزیں نازل ہوئی. تو اس سے ہمیں اور ایک سبق ملا کہ جب یہ تمام چیزیں نازل ہو گئی اور تمام کی شریعت ان کے موجودہ دور میں ختم ہوئی، اب جو ایک چیز باقی رہ گئی قرآن شریف. تو اس مہینے میں اس مبارک چیز کو اور فضیلت والی چیز کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے اور ہمارا اکثر دن قرآن کریم پڑھنے میں گزارنا ہے. تو یہ دوسری فضیلت ہوئی.
اور تیسری فضیلت جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے مسئلے مسائل میں بیان کر دیا کہ قرآن اور تراویح میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت جو ہے آپ جو ہے وہ سن چکے ہوں گے، میں نے مسائل میں بیان کیا ہے، لیکن قرآن اور تراویح یہ دو الگ سنتیں ہیں، تو میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں، قرآن اس مہینے میں پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، سنت کے چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ کے چھوڑنے میں جو ہے وہ پکڑ ہوں گی، اس لیے دو الگ سنتیں ہیں۔ تو اس سنت کو جو ہے تراویح کی سنت کو پورے رمضان ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ تین فضیلت ہو گئی۔ پہلی فضیلت رمضان المبارک مہینے کی فضیلت ہو گئی، دوسری فضیلت قرآن کریم اور بہت ساری کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی، اور تیسری فضیلت قرآن کریم پڑھنا ہے کثرت سے، اور تراویح کو اس مہینے میں بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کچھ حدود متعین ہیں، جیسا کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ اللہ نے الگ الگ کیے ہیں تاکہ میرا بندہ جو ہے ایک ہی چیز کو نہ لے کر بیٹھے، تینوں عشرے سے جو ہے خوب فائدہ اٹھائے۔ تو پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا رکھا، اور یہ رحمت کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے، یہ کوئی مخصوص چیز نہیں، اللہ اپنے بندوں سے جو ہے پوری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اب دنیا میں 70 نہیں بلکہ کئی لاکھوں ماں باپ بھی آ گئے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے جو ہے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ رحمت کا پہلا عشرہ ہے، تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروائے، اور حالات اتنے سنگین ہیں کہ مسلمان کو اپنے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے رو کر گلہ کر شکوہ کر کے اس کو منا کہ کس طرح بھی اس کی رحمت جو ہے وہ ہم حاصل کر لے۔ اور ایک مختصر اور جامع دعا ہے، وہ پہلے عشرے میں پڑھتے رہے، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ مختصر اور جامع دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے اور پہلے عشرے کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔